نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہم خلاصۃ القرآن دورہ فہم القرآن کے سلسلے میں کر رہے ہیں، اور پچھلے 2 ہفتوں میں یعنی پچھلے ہفتے میں 2 دنوں میں ہم نے 7 سپارے مکمل کیے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ 4 سپارے ہم کریں گے، جس میں 8واں سپارہ، 9واں سپارہ، 10واں اور 11واں سپارہ شامل ہیں، جس میں ہم سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، جو کہ دونوں مکی صورتیں ہیں، اور اس کے بعد سورۃ الانفال، سورہ توبہ اور سورہ یونس کا مطالعہ کریں گے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم تھوڑے وقت میں جو ہے نا ایک سمری، ایک خلاصہ جو ہے قرآن مجید کا سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں، اپنی کتاب میں کیا فرما رہا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اسی مقصد کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے میں ہم نے یہ سوچا کہ ایک ایسی کوشش کی جائے جس میں لوگوں کو مختصر وقت میں قرآن مجید کا خلاصہ جو ہے نا وہ پیش کر دیا جائے، سمری پیش کر دی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ تو اس حوالے سے شروع کرتے ہیں۔ آج 8واں سپارہ ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ 8ویں سپارے کا آغاز کفار کے اس مطالبے پر ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ کو معجزہ دکھائیں، اور یہ مختلف جگہ پہ، مختلف موقعوں پر انہوں نے بڑے بڑے معجزات کے مطالبات کیے تھے کہ ہمیں اگر آپ یہ معجزہ دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہمیں آپ یوں کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ کبھی کہتے تھے کہ آپ ہمیں جو ہے نا، آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا کہ ہم جو ہے نا دیکھ لیتے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کبھی کہتے کہ آپ یہ مکے کے پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ کوئی نہر بہا دیں تو ہم آپ کو مان لیں گے، یا آپ کے پاس کوئی باغات ہونے چاہیے، یا کوئی سونے کا کوئی آپ کا محل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اتنے بڑے بڑے معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کچھ بھی کر دیں، یہاں تک کہ مردہ زندہ ہو کے ان کے سامنے آ جائیں تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں سے اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ 7واں پارہ کے آخر میں مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی حصی معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ 8ویں پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر ان کو حصی معجزات بھی دکھا دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں کریں، تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ جس شخص نے ماننا ہوتا ہے وہ اس کو اگر آپ اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق سے ایک اچھی بات جو واقعی اس کا دل دماغ تسلیم کر لے کہ یار بات تو ٹھیک لگتی ہے، وہ مان لیتا ہے۔ انصاف پسند انسان جو ہوتا ہے نا، وہ تسلیم کر لیتا ہے کہ یار یہ بات تو ٹھیک ہے۔ ہٹ درم آدمی، ضدی آدمی
جس نے ماننا نہیں ہوتا آپ اس کو کچھ بھی کر کے دکھا دیں وہ کہتا ہے میں نے نہیں ماننا، کیونکہ مجھے آپ کی شکل پسند نہیں ہے، کیونکہ مجھے آپ کی جو ہے نا برادری پسند نہیں ہے، مجھے آپ کا جو ہے نا علاقہ پسند نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے تمہاری بات نہیں مانی، کیونکہ تم مسلمان ہو تو میں کیسے مان لوں۔ یعنی یہ میں رویوں کی بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے بات نہیں ماننی ہوتی نا، آپ ان کو کچھ بھی کر دیں نا، انہوں نے پہلے سیٹ کیا ہوتا ہے کہ یار ہم نے بات نہیں ماننی، بس جتنی بھی ہم بحث مباحثہ کر سکتے ہیں، لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں، کوئی اور سے اور مطالبہ کر لیں، لیکن اگر وہ پورا ہو جائے تو پھر وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے۔ تو یہ اصل میں کفار کا رویہ یہاں پہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جتنے بھی رسول پہلے ہیں، نبی آئے ہیں نا، تو کفار ایسے ہی کرتے رہے ان کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی نئی بات ہے، پہلے بھی کفار مشرکین جو ہیں وہ نبیوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے رہے ہیں۔ وہ جب پہلے ذہن بنا لیتے تھے کہ ہم نے نہیں ماننا، اس کے بعد معجزات کے مطالبات کرتے تھے، کہیں گے یہ کر دیں، ہمیں وہ بنا دیں، تو پھر جب وہ نبی معجزہ دکھا دیتے تھے پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ اکثروں کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھتے بھی آئیں گے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو جو مرضی دکھا دیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ہر طرح جو بھی نبی پہلے آئے ہیں نا، ان کے ساتھ انسانوں کے شیاطین نے اور جنوں کے شیاطین اس طرح ہی کرتے رہے ہیں، لہٰذا ان کو مطلوبہ معجزہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید بحیثیت سب سے بڑا معجزہ سورہ انعام میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہم جو مکی صورتیں پڑھتے ہیں، جیسے پہلے بھی بتایا گیا تھا، اس میں 3 جو بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، یہ بنیادی مضمون ہیں مکی صورتوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی فضیلت، قرآن مجید کا معجزہ ہونا، قرآن مجید کا بے بدل ہونا اور کوئی انسان اس کو نہیں بنا سکتا، یہ ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، اور ان کو چیلنج کے طور پہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو تم بھی اس طرح کا بنا لے آؤ، اگر پورا قرآن نہیں تو چلو 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، 10 صورتیں نہیں ہیں تو 1 صورت ہی بنا کے لے آؤ، ایک بڑی صورت نہیں ہے تو سب سے چھوٹی صورت جو ہے سورۃ الکوثر جو ہے اس جیسی 3 آیتوں والی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ لیکن ہم سب کو معلوم ہے، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، 1450 سال کی تاریخ گزر گئی، آج تک کوئی مائی کا لال بنا کے نہیں لا سکا۔ کیونکہ اس کے اندر جو معانی ہیں، جو اس کے اندر مطالب ہیں، جو اس کے اندر مضمون ہے، جو اس کی الفاظ کی بندش ہے، جو اس کے اندر نظم ہے، جو یہ ساری چیزیں ہیں کلام کو جو بہترین بناتی ہیں، وہ ایک انسان کے پاس کا روگ ہی نہیں ہے کہ وہ اتنی چیزوں کو ایک ہی وقت میں اس طرح سیٹ کر دے کہ وہ 3 جملے ہوں اور اس میں بڑے فارمولے بھی بن جائیں، بڑی جناب الفاظ کی بندش بھی ایسی خوبصورت ہو، اس میں معنی بھی صحیح نکلے، اس میں اصول بھی بن جائیں، تو یہ انسان کے پاس کا روگ نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ عاجز ہو گئے، وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں، زبان دان ہیں، اور باقی پوری دنیا کو کہتے تھے کہ یہ تو گونگے ہیں، ان کو تو بات ہی نہیں کرنی آتی، اور وہ اس حوالے سے اپنی بات میں کسی حد تک سچے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کا ہر بچہ شاعر تھا۔ آپ کبھی سیرت النبی کا مطالعہ کریں، آپ احادیث کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا، تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا، عرب کے بارے میں پڑھیں، صحابہ کرام کے بارے میں، باقیوں کو تو چھوڑ دیں، آپ سیرت النبی کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا، پڑھتے جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا حضرت ابو بکر بھی شاعر تھے، حضرت علی بھی شاعر تھے، حضرت مطلب اکثر صحابہ جو ہے نا وہ شاعر، ایسے ہی وہ زبان سے بات کرتے تھے تو شعر کہہ دیتے تھے، اتنا یعنی کلام ان کا زیادہ تھا۔ لیکن جب قرآن مجید آ گیا تو پھر سب نے اس کے آگے سرنڈر کر دیا۔ ایک بہت بڑے صحابی تھے، یعنی کہ بہت بڑے شاعر تھے، پھر 60 سال کی عمر میں وہ اسلام قبول کیا تو انہوں نے شعر کہنا چھوڑ دیا اور شعر پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر بعد میں وہ 60 سال اور زندہ رہے، 120 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک دن کہا کہ کوئی شعر ہی سنائیں، تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، قرآن مجید کے بعد بھی شعر کی کوئی گنجائش ہے؟ اب شعر کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ قرآن مجید موجود ہے، اتنا اعلیٰ کلام ہے، اس کے بعد چھوٹی موٹی چیزوں کی کیا آپ نے کیا کرنا ہے؟
تو یہ قرآن مجید کے حوالے سے بحیثیت موعظہ ہونا اس کا بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے جو دنیا میں ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ یعنی اب یہ سورۃ الانعام کی بڑی ایک اہم آیت آ گئی ہے، اور یہ جمہوریت کے حوالے سے بھی ہے، اور اس میں ایک بڑا اصول بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے تو وہ آپ کو حق سے گمراہ کر دیں گے، یعنی اکثریت کی اگر بات مانیں گے تو اس میں ایک یہ بڑا اہم نقطہ سمجھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بعض لوگ اس آیت کو مسلمانوں پہ کوٹ کرتے ہیں۔ یہ سمجھنے والی چیز ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا اس وقت کیونکہ اکثریت کافروں اور مشرکوں کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب کبھی یہ بات ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا اجتماعی رویہ کیا ہے، مسلمان ٹوٹل کیا کر رہے ہیں ٹوٹیلٹی میں، اوپر سے صحابہ کرام تابعین تبع تابعین، یعنی مسلمانوں کا ایک اجتماعی رویہ جو ہے وہ یہ ہے، تو کوئی نیا بندہ اٹھ کے کوئی بات کرے کہ اس طرح ہے تو ہم اس کو کہیں گے آپ کہاں سے آ گئے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا تو یہ رویہ ہے، اجتماعی طور پہ مسلمانوں کی اکثریت کا یہ رویہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ اگر آپ اکثر لوگوں کی پیروی کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہ سمجھنے والا مسئلہ ہے کہ یہ بات مسلمانوں کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے، یہ کافروں اور مشرکین ان کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کی اکثریت جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر میری امت جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی غلط بات پر اجماع نہیں کرے گی، یعنی مسلمانوں کی جمہور مسلمانوں کا جو رویہ ہے، علماء اکرام، محدثین، مفسرین، جو میں بتا رہا ہوں کہ صحابہ سے اوپر سے نیچے تک جو بھی پوری ہسٹری میں آتے رہے ہیں، ہماری تاریخ پڑھی ہے، تو ان کا جو اجتماعی رویہ ہے، جو جمہور، جس طرح آپ جمہوریت کہتے ہیں تو جمہور کا مطلب ہوتا ہے جس پہ اکثریت علماء کرام کا ایک پوائنٹ آف ویو ہو، تو وہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ یہ بات بہرحال اہم ہے اور سمجھنے کے حوالے سے ضروری ہے۔ اس کے بعد مومن اور کافر کی مثال بیان کی گئی ہے کہ مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیا ہے، اور کافر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان اور ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد مشرکین کی کچھ حماقتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو وہ حماقتیں کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بڑا ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی ان کی حماقت کا یہ ذکر ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے، تو کوئی ان کی فصل ہوتی تھی یا جانور ہوتے تھے تو کچھ حصہ اللہ کے لیے نکالتے تھے اور کچھ ان بتوں کے لیے نکالتے تھے، اور اگر کوئی فرض کریں کوئی نقصان ہو گیا، کوئی کوئی چیز کم ہو گئی، یا فرض کریں اناج کم ہوا، کوئی بھی چیز میں کمی ہوتی تھی تو اپنے بتوں کا حصہ نہیں کم کرتے تھے، یعنی اگر کچھ کم کرنا ہوتا تھا تو اللہ کے حصے میں سے کم کرتے تھے، یہ ان کی حالت تھی۔ یعنی اگر کوئی کمی ہو گئی، فرض کریں انہوں نے 10 من، اگر آپ کہہ لیں 40 کلو کا من ہوتا ہے، تو اگر 10 من اللہ کے لیے نکالنا ہے، 10 من بتوں کے لیے نکالنا ہے، فصل کم ہوئی ہے تو جو جتنی کم ہوئی ہے نا وہ اللہ کے حصے میں سے اتنے کم کر لیں گے، لیکن بتوں کے لیے اتنے ہی انہوں نے رکھنا ہے کہ یار بت نہ مارے، کیونکہ اگر ناراض ہو گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس کے بعد ان کی اگلی حماقت کا ذکر ہے کہ ان کی دوسری حماقت یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو فقر یا آر کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے، یعنی ایک تو یہ تھا کہ کھائیں گے کہاں سے، اور دوسرا یہ تھا کہ آر کی وجہ سے کہ جو ہے نا میں اپنی بیٹی کو کس کو رشتہ دوں گا، اور اس طرح کی ان کی سوچ ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری انسانیت پر بہت بڑا احسان ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احسان کیا ہے کہ اپنی زبان و عمل سے عورت کو عزت دی اور اس کو احترام دیا اور اس کو قابل احترام ٹھہرایا۔ اس کے بعد ان کی تیسری حماقت کا ذکر ہے کہ انہوں نے جانوروں کو مختلف لوگوں میں تقسیم کیا ہوا تھا کہ یہ جانور کون کھائے گا اور یہ جانور کون کھائے گا۔ اس حوالے سے یہاں ذکر ہے کہ بعض وہ تھے جو کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کے لیے مخصوص تھے، یعنی چپایوں کو انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا۔ بعض وہ تھے جو کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کے لیے مخصوص تھے۔ بعض وہ جانور تھے کہ جن پر سوار ہونا اور ان سے کسی بھی طرح فائدہ اٹھانا جائز نہیں سمجھتے تھے، یعنی وہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے، اب تو وہ بڑے مقدس ہیں، ان کے اوپر سوار نہیں ہونا۔
اور بعض وہ تھے جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کی بجائے بتوں کے نام ذکر کرتے تھے. جیسے آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں، تو اس میں جو غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ بھی حرام ہے، تو وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا.